السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں قانون کے محافظ اور ایک مجرم کی دلچسپ آنکھ مچولی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ یہ شین میم جمیل کے قلم سے تحریر شدہ ہے۔ زلزلے کا پہلا جھٹکا صبح 3:20 پر محسوس ہوا، جو خاصا شدید تھا، مگر تباہی چند منٹ بعد کے دوسرے جھٹکے نے پھیلائی۔ اگر سام ہر روز کی طرح آزاد ہوتا تو پہلے جھٹکے پر ہی اٹھ کر بھاگ لیتا اور گھر کی چھت چھوڑ کر آسمان کی کھلی چھت کے نیچے پناہ گزین ہو جاتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ بے دست و پا بستہ پڑا تھا اور چل تک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے منہ میں کپڑا یوں ٹھونس دیا گیا تھا جیسے پٹرول ٹینک کا کیپ چوری ہو جائے تو کاروں والے ٹینک کے منہ میں ٹھونستے ہیں۔ اس غیر شریفانہ فعل کا ذمہ دار شخص تھا جو اب دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، اور سام کے لیے اس کے خراٹے مزید باعث آزار تھے۔ افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ سام نے اس مصیبت کو خود آواز دی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اپنا منہ بند رکھتا، مگر وہ ایک فطری اور غیر اختیاری رد عمل تھا۔ سام نے اس شخص کی تصویر ہر جگہ دیکھی تھی، اخبارات میں، ہر پولیس اسٹیشن پر اور ڈاک خانوں میں، چنانچہ اس کی یادداشت کے البم میں کسی صفحے پر یہ تصویر بھی موجود تھی، اور اگرچہ یہ صفحہ ہر وقت سام کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا کہ صورت کے سامنے آتے ہی سام کا ذہن کھٹ سے وہ تصویر نکال کر سامنے نہ لے آئے۔ جب وہ وارد ہوا تھا تو سام کو قطعی علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ہر رات کی طرح باورچی خانے میں مختلف اشیاء خورد و نوش کی مدد سے ڈنر ایجاد کرنے کی فکر میں تھا، اور سوچ رہا تھا کہ بالآخر جو چیز تیار ہوگی اس کا ذائقہ کیسا ہو۔ خیر، ذائقہ بھاڑ میں جائے، مسئلہ تو پیٹ کے خلا کو پر کرنے کا ہے۔ ویسے خوشبو خاصی اشتہا انگیز تھی۔ انتظار کے صبر آزما لمحات ختم ہونے کو تھے کہ سام نے کسی کام سے پلٹ کر دیکھا تو وہ باورچی خانے میں کھڑا تھا، اس سے بمشکل 2 فٹ دور۔ سام ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، مگر وہ حیران ہو کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے نوآورت کی صورت کو غور سے دیکھا۔ تم؟ اس نے بے اختیار کہا۔ تم وہی حرامی ہو۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ گالی تو اس کے منہ سے عادتاً نکل گئی تھی۔ بن بلائے مہمان کا نام نیکولاس گرے تھا، اور اس کے بارے میں سرکاری اعلان تو یہ تھا کہ وہ مسلح ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ باورچی خانے میں کھڑا نیکولاس تھکن سے نڈھال تھا۔ اس کی خستہ حالی گواہ تھی کہ اس نے نہ جانے کب سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، اور مسلسل فرار کے عرصے میں اس کو چین سے سونے کی مہلت نہیں ملی۔ وہ خطرناک مفرور مجرم سے زیادہ مظلوم غریب آدمی لگتا تھا۔ سام خاموش رہ کر اسے یقین دلا سکتا تھا کہ اس نے نیکولاس کو شناخت نہیں کیا، تو وہ ایک بے ضرر سا جھوٹ بول کر سام کو خاموش کر دیتا، اس سے درخواست کرتا کہ اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دے دے اور رات بھر کے قیام کے لیے جگہ فراہم کر دے۔ اس کے پاس ریوالور وغیرہ کچھ نہیں تھا، چنانچہ وہ یہی ظاہر کرتا کہ سارا قصور گردش حالات کا ہے۔ ممکن ہے کہ قیام و طعام کا معاوضہ بھی پیش کرتا اور صبح واقع شرافت سے چلا جاتا۔ سام اپنے اعصاب پر قابو رکھتا اور تھوڑی سی اداکاری کر لیتا تو صورتحال برعکس ہوتی۔ رات کو کسی بھی وقت وہ بندھا پڑا ہوتا، سام نہیں، مگر وہ جو بزرگوں نے کہا ہے نا کہ آدمی کی شامت آتی ہے تو خود ہی کہتا ہے، آ بیل مجھے مار۔ سام کو ایک خوش فہمی یہ بھی تھی کہ 60 سال کی عمر ہو گئی تو کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بلکہ بہت سے دھان پان ہپی اور نشے باز جوانوں کی پلٹن سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نیکولاس نے سام کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کے سر پر مکہ رسید کیا، اور سام چکرا کر باورچی خانے کے فرش پر لیٹ گیا تو اسے تعجب بھی ہوا اور صدمہ بھی۔ پھر نیکولاس گرے نے اسے دونوں ہاتھوں پر یوں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ سام کی تمام جد و جہد آزادی بے مصرف ثابت ہوئی۔ وہ سام کو اٹھا کر ایک بیڈ روم میں لے گیا، جہاں اس نے بڑے نظم و ضبط اور سکون و اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پردے اتارے۔ ان کی خوبصورتی کا خیال کیے بغیر لمبائی کے رخ پھاڑے اور زبان سے کچھ کہے بغیر سام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ جب اس نے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو بھی منہ میں کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا تو سام نے مزاحمت ترک کر دی۔ نیکولاس گرے سنجیدہ مزاج اور بردبار انسان تھا۔
چنانچہ اس نے سام کو گالیاں اور دھمکیاں نہیں دیں اور مار پیٹ سے بھی احتراز کیا۔ سام کو بے بس کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ سام اندھیرے میں بے حس و حرکت لیٹا آوازیں سنتا رہا۔ نیکولاس نے باہر کے دروازے مقفل کیے اور باورچی خانے میں برتن اٹھاتا گراتا رہا۔ پھر شاید اس نے وہ ڈنر دریافت کر لیا جو سام نے اپنے لیے تیار کیا تھا، لفظ لفظ اس ترکیب کے مطابق جو کتاب میں درج تھی۔ وہیں کہیں بیٹھ کے اس نے ڈنر کا کام تمام کیا اور کافی بنانے لگا۔ کافی کی مہک کھلے دروازے سے کمرے میں آئی اور ناک کے راستے پیٹ میں اتر گئی۔ وہ سام کا نصیب کھا رہا تھا، جس سے دانے دانے پر مہر والا نظریہ ثابت ہو گیا تھا، لیکن سام کی بھوک بھی مر چکی تھی۔ اسے تو صرف اپنی حماقت کا اور اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باورچی خانے کی لائٹ آف ہو گئی۔ نیکولاس نے وسیع و عریض آرام کرسی کو گھسیٹ کر دروازے میں فٹ کیا، جہاں سے وہ بیک وقت اپنے اسیر پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور اسیر کرنے والوں پر بھی، جو کسی کھڑکی یا دروازے سے اندر آ سکتے تھے۔ میز پر پاؤں پھیلا کر اس نے قناعت اور آسودگی کی گہری سانس لی اور ایک سگریٹ سلگھا کر نیم دراز ہو گیا۔ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے اسے نیند آ گئی۔ جلتی ہوئی سگریٹ سام کی خوش قسمتی سے وہاں گری جہاں قالین نہیں تھا۔ نیکولاس پر قتل کا الزام تھا، مگر وہ پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عام مجرموں کی طرح اس نے کیلیفورنیا کا رخ نہیں کیا، جہاں سے وہ میکسیکو سے ہوتا ہوا جنوبی امریکہ میں روپوش ہو سکتا تھا۔ وہ ذہین آدمی تھا۔ اس نے پولیس کے مفروضات کو غلط کرنے کے لیے الٹا راستہ اختیار کیا۔ اس کی فائل میں لکھا تھا کہ نیکولاس برطانوی شہری اور جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے وہ کسی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا، تو خاصی تعجب خیز بات تھی، کیونکہ اکاؤنٹنٹ قسم کے لوگ غبن کر سکتے ہیں، مگر نیکولاس تو قتل کے الزام میں مطلوب تھا۔ اسے قتل کے سوا اس پر کوئی الزام تھا ہی نہیں۔ اس کا ماضی بالکل بے داغ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عام مجرموں کے برعکس سام کو شرافت سے باندھ دینے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں رہی۔ پیشہ ور قاتل یہ خطرہ کبھی مول نہ لیتا اور اپنی زندگی کی خاطر ایک اور قتل کر کے سارے اندیشوں سے نجات پا لیتا ہے۔ مزید یہ کہ پیشہ ور مجرم یوں پیدل جوتیاں چٹ کھاتا نہ آتا، وہ کہیں سے کوئی کار چوری کرتا اور ایک کے بعد دوسری کار بدلتا، فرضی نام اور جعلی دستاویزات کی مدد سے بیرون ملک فرار ہو جاتا۔ اسے اپنے پرانے ہم پیشہ ساتھیوں کا تعاون بھی حاصل ہوتا، جو اسے پناہ دینے اور پولیس کی دسترس سے نکل جانے کے تمام مواقع فراہم کرتے۔ لیکن یہ شخص اکیلا تھا۔ سام کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد پکڑ لیا جائے گا۔ زلزلے کا پہلا جھٹکا اس وقت محسوس ہوا جب سام یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا حالات ہو سکتے ہیں جن کے باعث ایک اکاؤنٹنٹ قتل جیسے سنگین جرم کے ارتکاب پر مجبور ہو گیا۔ اس جھٹکے نے سام کے خیالات کی رو کو یوں توڑ دیا جیسے چلتے چلتے کسی مشین کی بیلٹ ٹوٹ جائے۔ سام کا بستر جھولے کی طرح ڈولنے لگا اور اس کے ارد گرد میز پر سے، کارنس پر سے اور الماریوں کے خانوں میں سے مختلف چیزیں فرش پر گرنے لگیں۔ سام کا دل دھڑکنا بھول گیا اور اس کی نظر چھت پر اور دیواروں پر جم گئی۔ پورا کمرہ متلاطم سمندر کی لہروں پر سفر کرنے والی کشتی کی طرح زیر و زبر ہو رہا تھا۔ چنانچہ سام کو دیواروں کا اور چھت کا قائم رہنا معجزہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی بھی لمحے دیواریں اس پر جھک آئیں گی اور پھر چھت اس معذور شخص کی طرح گر جائے گی جس کی بغل سے بے ساکھیاں نکل گئی ہوں۔ لیکن 1 منٹ بعد یک لخت ہر چیز ساکت ہوگی تو سام نے اب سینے میں رکے ہوئے سانس کو خارج کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بھی کمرے میں صحیح سالم لیٹا ہے، ملبے کے نیچے دفن نہیں ہوا۔ کیلیفورنیا میں زلزلے کے جھٹکے آتے ہی رہتے تھے، مگر سام کی یادداشت میں اتنا شدید زلزلہ نہ تھا۔ آس پاس کے مکانوں سے بھی عورتوں کے چیخنے کی اور بچوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو 1 منٹ تک زندگی اور موت کی بے یقینی میں مبتلا رہے تھے۔ خوف اور دہشت کے عالم میں وہ بھول گئے تھے کہ دوسرے بھی انہی کی طرح گرفتار بلا ہیں اور کوئی اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو دوسرے کی پکار پر مدد کے لیے کیسے آئے گا؟ عین ممکن ہے دوسرے گھر اتنے پائیدار ثابت نہ ہوئے ہوں
اور لوگ واقعی ملبے میں دبے ہوئے ہوں؟ اگر وہ آزاد ہوتا تو یقیناً ان کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں شریک ہوتا، جو خوش قسمتی سے زخمی بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اندھیرے میں آواز آئی اور نیکولاس نے لائٹ کا سوئچ آن کر دیا، مگر تاریکی اس کے باوجود برقرار رہی۔ غالباً کھمبے گر جانے سے بجلی کے تار ٹوٹ چکے تھے اور سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ سام نے دل ہی دل میں نیکولاس کو گالی دی۔ اول تو یہ پوچھنے والی بات نہیں، پھر اس سوال کا جواب وہ شخص کیسے دے سکتا ہے جس کے منہ میں حلق تک کپڑا ٹھسا ہوا ہو؟ اندھیرے میں سام نے نیکولاس کو اپنے قریب محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ اندھیرے میں آگے بڑھے اور سام کے منہ میں سے کپڑا نکل گیا۔ سام نے گہری سانس لی۔ نیکولاس اب اس کے ہاتھوں کی گرہیں کھول رہا تھا۔ اتنا شدید زلزلہ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے اگلا جھٹکا اس سے شدید ہو، ہمیں اس سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ نیکولاس نے سام کے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے کہا، تم کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں؟ سام کے ہاتھوں اور پیروں میں دوران خون کے بحال ہوتے ہی سوئیاں سی چبھنے لگیں، مگر وہ اٹھ بیٹھا۔ 2-4 مرتبہ بازوؤں کو اور ٹانگوں کو جھٹکنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ نیکولاس اگر واقعی قاتل تھا تو بڑا عجیب قاتل تھا۔ موجودہ حالات میں اسے سام کو اس کے حال پر چھوڑ کر فرار ہو جانا چاہیے، اسے اپنی جان بچانے کی فکر پہلے کرنی چاہیے تھی، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا تھا۔ اسی وقت دوسرا شدید تر جھٹکا محسوس ہوا جس نے سام کے ساتھ نیکولاس کو بھی منہ کے بل گرا دیا۔ الماری کے پٹ خود بخود کھل گئے اور ان کے سر پر بہت ساری چیزیں گریں جو زلزلے کے پہلے جھٹکے میں گرنے سے رہ گئی تھیں۔ باہر سے چیخو پکار کا شور پھر بلند ہوا۔ اندھیری رات کے سکوت میں یہ آوازیں شور محشر سے زیادہ خوفناک اور لرزہ خیز محسوس ہوتی۔ وہ دونوں بیک وقت اٹھ کے باہر کی طرف دوڑے۔ مکان کو کسی زبردست غیبی قوت کے ہاتھ نے ڈگڈگی کی طرح ہلا کے چھوڑ دیا تھا اور دراڑیں پڑ جانے کے باوجود مکان سلامت کھڑا تھا۔ اچانک سام کو جوزف کے بچوں کا خیال آیا۔ دیکھو، اس نے نیکولاس سے مخاطب ہو کے کہا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے، یہ میرا فرض ہے۔ وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے تھے اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے، اب تم آزاد ہو، نیکولاس بولا۔ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ یہ ساتھ والا گھر جوزف کا ہے، سام نے کہا۔ اس کی بیوی بھی رات 10 بجے تک ایک ہوٹل میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ گھر میں اس وقت 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ درمیان والا تو بھاگ بھی نہیں سکتا، پولیو سے اس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئی ہیں۔ زمین اب بھی زلزلے کے اثر سے کانپ رہی تھی۔ اچھا، نیکولاس نے تشویش سے کہا، پھر ہم باتوں میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جیسے کچھ دیر پہلے بے بس پڑا ہوا سام اب مفرور قاتل کا اسیر بھی نہیں رہا تھا، ایسے ہی نیکولاس گرے بھی وہ شخص نہیں رہا تھا جو قانون شکنی کے بعد قانون سے بچ کر بھاگ رہا تھا۔ وہ دونوں تباہ حال مصیبت زدہ انسانوں کی دنیا میں دوسروں کی مدد کے قابل رہ جانے والے چند افراد میں شامل 2 انسان رہ گئے تھے جن کو قدرت نے اسی مشن کے لیے اکٹھا کر دیا اور سلامت رکھا تھا۔ وہ دونوں جوزف کے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ جوزف کے گھر کا ایک دروازہ دیوار کے جزوی طور پر منہدم ہو جانے سے باہر آ گرا تھا۔ وہ اسی خلا سے گھر میں داخل ہوئے۔ اندھیرے میں ان کو ملبے کے علاوہ گھر کا سامان اور فرنیچر بھی اپنی راہ میں حائل ملا، مگر وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتے، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے سنبھلتے آگے بڑھتے گئے۔ 2 بار زلزلے کے جھٹکوں نے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں گرے، لیکن فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ سام نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں کوئی چیز لگنے سے اس کا شانہ متاثر ہوا ہے۔ اور وہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح حرکت نہیں دے سکتا۔ معمولی سی جنبش سے بھی درد کی شدید لہر اٹھتی تھی جو پورے بازو کو مفلوج کر دیتی تھی۔ آسمان پر دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور سام کے گھر کا عقبی حصہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ تاریک رات کے پس منظر میں بھڑکنے والے شعلے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ معلوم نہیں آگ گیس لائن کے پھٹ جانے سے یا بجلی کے تاروں کے شارٹ ہو جانے سے لگی تھی یا آتش دان کی آگ نے ہی پھیل کر گھر کو لپیٹ لیا تھا۔ آگے جانے کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ سام نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ بچوں کی دلخراش چیخوں سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، مگر عین وقت پر دائیں ہاتھ کے ناکارہ ہو جانے سے وہ اس ناخدا کی طرح رہ گیا جس کے پتوار بیچ منجھدار میں ٹوٹ گئے ہوں۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ اولڈ مین، نیکولاس گرے نے پکار کے کہا۔ میں سول ڈیفنس کا تربیت یافتہ ہوں اور مجھے لوگوں کو آگ اور ملبے سے نکالنے کا خاصا تجربہ ہے۔ سام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
اگر اس کا دایاں بازو ساتھ دیتا تو وہ اس نوجوان کو بتا دیتا کہ تجربہ کیا ہوتا ہے۔ نکولاس گرے کے مقابلے میں وہ یقیناً اولڈ مین تھا، لیکن کسی نے یوں آج تک منہ پر اسے بوڑھا نہیں کہا۔ نکولاس کے لہجے میں حقارت نہیں تھی، عمر کا احترام تھا۔ آدمی کتنا بھی صحت مند اور توانا کیوں نہ ہو، 60 سال کی عمر میں جوان بہرحال نہیں کہلاتا، بلکہ حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو وہ ادھیڑ عمر کا بھی نہیں رہتا، 60 سال میں بڑھاپے کی دہلیز کو عبور کر جاتا ہے۔ 35 سال کا نکولاس گرے اس کے مقابلے میں واقعی جوان تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ ثابت بھی کر چکا تھا کہ جوانی اور بڑھاپے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سام پیچھے ہٹنے کی کوشش میں کسی چیز سے ٹکرایا، بے اختیار اس کے ہاتھوں نے اندھیرے میں سہارے کی جستجو کی اور دائیں ہاتھ نے دیوار کو تھام لیا، مگر جسم کے سارے بوجھ کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود چیخ نکل گئی۔ کیا بات ہے؟ نکولاس گرے نے کہا، کیا تم زخمی ہو؟ ہاں، نہیں، سام نے بمشکل تمام کہا، وہ بس میرا کندھا شاید اتر گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بس تم یہاں کھڑے رہو، نکولاس بولا۔ میں اندر سے بچوں کو نکال کر لاؤں گا اور تمہارے سپرد کرتا جاؤں گا، تم انہیں باہر پہنچا دینا۔ بھڑکتے شعلوں کے اجالے میں سام نے اسے کندھے کی ضرب سے دروازہ توڑنے کی دیوانہ وار کوشش کرتے دیکھا۔ بھڑکتے شعلوں کے اجالے میں سام نے اسے کندھے کی ضرب سے دروازہ توڑنے کی دیوانہ وار کوشش کرتے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ بچوں کو پکار کے انہیں خاموش رہنے اور حوصلہ رکھنے کی تلقین بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، شاباش، روتے نہیں۔ مگر بچے اس کی آواز سن کر بھی چپ نہیں ہو رہے تھے، یا ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی چیخو پکار مسلسل جاری تھی۔ نکولاس نے تیسری کوشش میں دروازہ توڑ دیا، اور سام نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس مضبوط دروازے کو اکھاڑ پھینکنا جسمانی قوت کے بغیر ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ دروازہ گرانے میں بھی خطرہ تھا کہ پورا مکان اوپر نہ آ گرے، کیونکہ زلزلے نے دیواروں کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور جگہ جگہ رخنے ڈال دیے تھے۔ نکولاس دروازہ ٹوٹتے ہی اندر غائب ہو گیا۔ اندر دھواں بھرا ہوا تھا اور آگ تھی جو فرنیچر کو اور پردوں کو چاٹنے لگی تھی۔ سام دیوار کا سہارا لیے کھڑا رہا اور ان آوازوں کو سنتا رہا جو کچھ دور قصبے کے زیادہ آباد حصے سے بلند ہو رہی تھیں۔ یہ گھر گاؤں کی آخری حد سے باہر تھا، چنانچہ کسی کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جو لوگ زلزلے کی تباہ کاری سے بچے ہوں گے وہ اپنے آس پاس ہی امدادی کارروائیوں میں شریک ہو گئے ہوں گے۔ گاؤں سے دور رہنے والے سام اور جوزف تک پہنچنے کا کسی کو خیال نہ آئے گا، اور خیال آیا بھی تو فرصت کس سے ہوگی؟ وہ نکولاس کے واپس آنے کے انتظار میں ایک ایک لمحہ شمار کرتا رہا۔ گزشتہ 1 گھنٹے کے واقعات تقدیر کی ستم ظریفی کا حیرت انگیز تماشا تھے۔ پہلے ایک مفرور قاتل اس کے گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہوا تھا، پھر اس سے پہلے کہ سام اسے گرفتار کرتا، اس نے سام کو گرفتار کر کے بے دست و پا کر دیا، اور اب ایک آفت ناگہانی کے بعد اسے رہائی ملی تھی، تب بھی وہ اسی قاتل کے رحم و کرم پر اور اسی کی مدد پر انحصار کیے کھڑا تھا۔ اب دور بستی کے مکانوں سے بھی شعلے اٹھنے لگے تھے، اور پولیس، ایمبولینس اور آگ بجھانے والوں کی گاڑیوں کے سائرن رات کی خاموشی میں روتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اچانک سام کو کسی بچے کے رونے کی آواز بہت قریب سے سنائی دی، پھر دھوئیں میں نکولاس کا ہیولہ دکھائی دیا، اور 1 منٹ بعد وہ جوزف کی سب سے چھوٹی بچی کو اٹھائے باہر آ گیا۔ بچی کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، اس کے بدن پر خراشیں تھیں اور وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ رونا بھی بھول گئی تھی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی ہچکیاں نکل رہی تھیں، اور وہ ایک ہی لفظ ممی ممی کو مسلسل دہراتی جا رہی تھی۔ تم اسے سنبھالو، نکولاس نے بچی کو آگے بڑھا کر کہا، میں باقی 2 کو لے کر آتا ہوں۔ یہ تینوں ایک میز کے نیچے چھپ گئے تھے، اس لیے محفوظ رہے۔ بعد میں ملبے سے میز بھی ٹوٹ گئی، مگر یہ زیادہ زخمی نہیں ہوئے۔ سام نے بچی کو بائیں ہاتھ سے گود میں لیتے ہوئے کہا، نکولاس، آگ بہت پھیل رہی ہے۔ ہاں، مگر ان 2 بچوں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، نکولاس نے پورے اعتماد سے کہا، اور پھر دھوئیں میں گم ہو گیا۔ سام بچی کو بہلاتا رہا اور چمکارتا رہا، تسلی دیتا رہا کہ ممی آنے والی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس زلزلے کے بعد ہوٹل میں صفائی کرنے والی ایک معمولی خادمہ زندہ بچی ہوگی یا نہیں، اور اگر ملبے میں دبی ہوئی ہوگی تو کوئی اسے نکالے گا بھی یا نہیں۔ 5 منٹ بعد نکولاس باہر آ گیا
اور اسے دوسرا بچہ تھما گیا تھا۔ اب آگ کی تپش ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور شعلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تھا۔ آگ پھیل کر دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی۔ یک لخت ایک دھماکہ ہوا جس سے گھر کے دیوار و در لرز گئے۔ گھر کے اندر کا کوئی حصہ زمین بوس ہو گیا۔ او مائی گاڈ! نکولاس نے سر پر ہاتھ مارا۔ نکولاس، تمہیں اس معذور کو پہلے باہر لانا چاہیے تھا، سام نے چیخ کر کہا، مگر نکولاس پھر آگ اور دھوئیں میں اتر چکا تھا۔ سام دونوں بچوں کو احتیاط سے باہر لے آیا۔ ان کو کھلے میدان میں لٹا کر وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹے، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انکل نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وہ نکولاس کا نام لیتے لیتے رک گیا۔ اب تمہاری ممی آ جائیں گی، پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس نے 50 فٹ دور اپنے گھر کو دیکھا جو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تھا مگر گرا نہیں تھا۔ بچوں پر تسلی و تشفیع کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدستور کانپ رہے تھے، رو رہے تھے اور اپنی ماں کو پکار رہے تھے۔ ان کا باپ ٹرک ڈرائیور تھا اور ہفتے میں 2 3 دن اور بعض اوقات پورا ہفتہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اسے اپنے ٹرک میں سامان لاد کر سینکڑوں میل دور جانا پڑتا تھا اور وہ گزشتہ روز ہی رخصت ہونے سے قبل سام کے پاس آیا تھا، یہ بتانے کہ وہ جا رہا ہے اور یہ درخواست کرنے کہ اس کی عدم موجودگی میں سام اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھے۔ حسب معمول سام نے کہا تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ آگ اب پورے مکان کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور وہ پورا مکان کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ سام کو نکولاس کی طرف سے پریشانی لاحق ہوئی۔ تجربہ کار آدمی بھی اس آگ سے دامن بچائے بغیر کیسے نکل سکتا ہے؟ نکولاس کی گود میں وہ معذور بچہ بھی ہوگا۔ کون جانے وہ ملبے میں دب گیا اور نکولاس اسے نکالنے کی جدوجہد کر رہا۔ اگر آگ اس کی راہ میں حائل ہو گئی، اگر کپڑوں میں آگ لگ گئی، اندیشے اور وسوسے سام کو محصور کرنے لگے تھے۔ غیر ارادی طور پر اس نے دل ہی دل میں نکولاس کی سلامتی کی دعا مانگی اور اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ کر خوش ہو۔ نکولاس دھوئیں کے مرغولے کی طرح باہر نکلا۔ تیسرا معذور بچہ اس کے کندھے پر بے جان لاش کی طرح جھول رہا تھا مگر زندہ تھا اور دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ خود نکولاس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے جسم پر آبلے نمودار ہو گئے تھے اور وہ سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور قدم یوں لڑکھڑا رہے تھے کہ لگتا تھا وہ باہر آنے سے پہلے ہی گر جائے گا، لیکن وہ تپتی دیواروں کا سہارا لیے آگے بڑھتا رہا۔ ابھی اس نے کھلے میدان میں چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پورا مکان بیٹھ گیا اور چند منٹ تک گرد و غبار اور دھوئیں میں ان کی آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکیں۔ جب مطلع صاف ہوا تو سام کو جوزف کے مکان کی جگہ ملبے کا ایک ڈھیر دکھائی دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بم عین اس گھر کی چھت پر آ گرا تھا جس نے زندہ انسانوں کی ہنستی بستی دنیا کو کھنڈر بنا دیا تھا، اور وہ گھر جو کئی سال کی عرق ریزی، پرخلوص جدوجہد، محنت اور محبت کا ثمر پل بھر میں خاک ہو گیا۔ نکولاس نے تیسرے بچے کو زمین پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتا جا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بچوں کو بچا لیا، نکولاس نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ تھینک یو ینگ مین، سام نے کہا، تم نے بڑی جرت اور حوصلے سے کام لیا، میں تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ نکولاس کے کچھ کہنے سے پہلے کسی کار کے قریب آنے کی آواز آئی اور وہ دونوں اس کچے راستے کی طرف دیکھنے لگے جو بستی کے نشیب سے اس پہاڑی تک پہنچتا تھا۔ 1 منٹ بعد کار نے موڑ کاٹا اور اس کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں، پھر کار ان کے قریب آ رکی۔ سام، کار میں سے ڈرائیور نے سر نکال کر کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جان، سام نے حیرت اور مسرت سے کہا، مجھے اس وقت کسی کے ادھر آنے کی امید نہیں تھی۔ تم سناؤ، بستی کا کیا حال ہے؟ اسی وقت دھماکہ ہوا اور سام کا مکان بھی گر گیا۔ وہ چند منٹ خاموش کھڑے رہے۔ بستی میں اب کیا ہے؟ جان نے افسردگی اور دکھ سے بوجھل لہجے میں کہا، زیادہ تر مکان گر گئے ہیں، لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جانی نقصان کتنا ہوا ہے۔ ہسپتال تک قائم نہیں رہا، ٹیلی فون کی لائنیں ٹوٹ گئی ہیں، بجلی گھر تباہ ہو چکا ہے، پانی اور گیس کی بڑی لائنیں پھٹ چکی ہیں، اور آگ تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ریڈ کراس والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر اس کی نظر ان بچوں پر گئی جو زمین پر لیٹے ہوئے سسک رہے تھے۔
یہ جوزف کے بچے ہیں نا؟ ونڈرفل سام، مجھے معلوم تھا تم انہیں بچا لو گے۔ وہ دراصل ان کو میں نے نہیں، اس نوجوان نے بچایا ہے۔ سام نے نکولاس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگ اور ملبے میں گھس کر تینوں بچوں کو نکالا ہے۔ عمدہ۔ سام نے نکولاس کا نام نہیں لیا، جو منہ چھپانے کی غرض سے چہرہ دوسری طرف کیے لیٹا تھا۔ میرا تو شانہ اتر گیا ہے، میں بازو تک نہیں ہلا سکتا۔ جان نے فقط سر ہلایا۔ موجودہ حالات میں اس کارنامے کی تعریف کرنا غیر ضروری سا لگتا تھا۔ یہ ایک ایسا فرض تھا جو سب پر ہی عائد ہوتا تھا، اور اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق سب ادا کر رہے تھے۔ تعارف کی رسمی کارروائی کا بھی یہ موقع نہ تھا۔ جان بچوں کو دیکھنے لگا۔ ان کی ماں تو ابھی تک نہیں لوٹی ہوگی۔ سام نے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کرے وہ خیریت سے ہو، جوزف کل ہی ٹرک لے کر گیا ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، جان نے مطمئن ہو کے اٹھتے ہوئے کہا۔ بچے ٹھیک ہیں، میں ان کو لے جاتا ہوں۔ ریڈ کراس والوں نے ایک کیمپ لگا کے عارضی ہسپتال قائم کر لیا، وہ مرہم پٹی کر دیں گے۔ پھر اس نے اپنی کار کی طرف دیکھا۔ ایک پھیرے میں سب لوگ نہیں جا سکتے، میں پہلے بچوں کو چھوڑ آتا ہوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ سام نے بائیں ہاتھ سے کار کا دروازہ کھولا، اور جان نے ایک ایک کر کے تینوں بچوں کو اندر لٹا دیا، جو اب اس خیال سے چپ ہو گئے تھے کہ انکل جان ان کی ممی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تمہارا شانہ ٹھیک ہو جائے گا، جان نے اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی آتا ہوں۔ کار کے روانہ ہوتے ہی نکولاس کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب مجھے بھی چلنا چاہیے۔ کہاں؟ سام نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے پیروں پر چل سکتا ہوں، نکولاس نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، نوجوان، سام نے کہا، اور بائیں ہاتھ سے پستول نکال لیا، جو اس نے پتلون کی بائیں جیب میں منتقل کر لیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر آسانی سے نکالا جا سکے۔ نکولاس بھونچکا رہ گیا۔ اس کی نظر ریوالور کی نال پر جم گئی، جس کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔ میں تمہاری جرأت اور بے غرضی کے جذبے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں، سام نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے حماقت کی حد تک بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں تقدیر نے فرار ہونے کی بہت زیادہ مہلت فراہم کی۔ مجھے باندھ دینے کے بعد تم کو اس گھر میں ٹھہرنے اور آرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیٹ بھرنے کے بعد تم تھوڑا بہت زیادہ راہ لے کر نکل جاتے تو اچھا تھا۔ پھر دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ مجھے آزاد کر دیا۔ تم اگر چاہتے تو اس وقت بھی فرار ہو سکتے تھے، مگر تم نے تیسری غلطی کی اور ان بچوں کی جان بچانے میں لگ گئے جن کو تم جانتے نہیں تھے۔ انسانی ہمدردی اور شرافت کا تقاضا واقعی یہی تھا، مگر تم نے اس حقیقت کو کیوں فراموش کر دیا کہ تم ایک مفرور قاتل اور مجرم ہو؟ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز تھی تو تمہیں دوسروں کی زندگی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذاتی طور پر میں تمہارے اخلاق و کردار سے متاثر ہوا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھ پر اخلاقی اور قانونی طور پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے تم کو فرار نہ ہونے دو۔ یہ ریوالور تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ نکولاس نے کھوکھلی آواز میں پوچھا۔ ریوالور الماری میں رکھا تھا، سام نے کہا۔ تم تو تلاش لے کر مطمئن ہو گئے تھے، مگر بعد میں جب زلزلے سے چیزیں نیچے گریں تو ریوالور بھی فرش پر گر پڑا، اور میرے کانوں نے اس کے گرنے کی آواز سن لی تھی۔ آزاد ہوتے ہی میں نے اندھیرے میں چھپ کر فرش پر اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا تھا۔ مجھے ریوالور آسانی سے نہ مل سکتا، مگر دوسرے جھٹکے نے مجھے اور تمہیں فرش پر پھینک دیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں اٹھا تو ریوالور میری جیب میں تھا۔ تم میرے بیٹے کے برابر ہو، لیکن نکولاس تمہاری جگہ میرا حقیقی بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے نہ جانے دیتا۔ قتل بہت سنگین جرم ہے۔ ہاں، لیکن میں نے قتل نہیں کیا تھا، انصاف کیا تھا، نکولاس بولا۔ وہ اسی سزا کا مستحق تھا۔ کون؟ سام نے کہا۔ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم سے یہ جرم کیسے سرزد ہوا۔ میں ایک برطانوی پائلٹ تھا، نکولاس بولا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری عمر 20 سال تھی اور میری بیوی کی 18 سال۔ ازدواجی زندگی کا آغاز کیا، ابھی ہنی مون بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ مجھے محاذ پر جانے کا حکم ملا۔ شادی کے ٹھیک 2 ہفتے بعد میں اس سے جدا ہو گیا۔ میرا جہاز جرمنی میں طیارہ شکن توپوں کی زد میں آ گیا اور میں چلتے ہوئے جہاز سے کود کر جان بچانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن پکڑا گیا، اور 3 سال بعد جنگ ختم ہوئی تو قید سے رہائی پا کے انگلینڈ پہنچا، لیکن اس وقت تک میری بیوی مر چکی تھی۔ تمہارا مطلب ہے یہ شخص جسے تم نے قتل کیا؟ سام چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد بولا۔ تمہاری بیوی نے اس سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے تھے؟ نہیں،
وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، مگر اس شخص نے حالات سے فائدہ اٹھایا۔ نکولاس بولا، واپس آنے کے بعد مجھے میری بیوی کی ماں نے تمام واقعات سنا دیے۔ وہ ایک امریکی افسر تھا جو گھر کے قریب ہی کسی فوجی یونٹ میں تعینات تھا، بہت سمارٹ قسم کا وجیح مرد جسے صنف نازک پر اپنی زبان کا جادو چلانا بھی آتا تھا، اور اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ وہ ہر عورت کی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتا تھا۔ میری نو عمر نا تجربہ کار بیوی کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ خراٹ اور تجربہ کار تھا۔ پیشہ ور قسم کا عورت باز۔ میری بیوی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ اس حرام زادے نے دولت کا جال پھیلا دیا جو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئی تھی۔ شاید میری بیوی کو بھی یقین آ چکا تھا کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ جہاز کی تباہی کے ساتھ ہی میرے بھی پر خچے اڑ گئے ہوں گے۔ میرے بر وقت بچ نکلنے اور گرفتار ہو جانے کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ عورت بہرحال عورت ہوتی ہے، وہ جوان جسم کی خواہشات کو دبا تو نہیں سکتی اور قتل نہیں کر سکتی۔ ڈالفن، میری بیوی، کوئی فرشتہ نہیں تھی۔ ان حالات میں مضبوط سے مضبوط کردار کی عورت کے قدم بہک جاتے۔ ڈالفن نے اپنی دانست میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ اتنی سادہ مزاج، نیک اور بولی بھالی تھی کہ اسے دنیا کی چال بازیوں اور تقدیر کے چکروں کی خبر ہی نہیں تھی۔ اسے جو کچھ بتایا گیا اس نے مان لیا۔ اس خبیث نے کہا ہوگا، ڈالفن اب نکولاس کو بھول جاؤ، اس کی تو ہڈیاں بھی جنگل کے جانور کھا چکے ہوں گے۔ تم بھی جوان ہو اور حسین ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ دیکھو یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور تمہارے لیے کتنے دیدہ و دل فرش راہ ہیں۔ بس وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ اس نے اعتبار کر لیا کہ وہ حسن کا پرستار، عاشق جاں باز جھوٹ نہیں بول رہا، اور واقعی اس سے محبت کرنے لگا۔ کاش وہ اس کے مکر و فریب کو سمجھنے کی اہل ہوتی۔ جنگ کا المیہ یہی ہے دوست، سام نے کہا، اس میں وہ بھی مارے جاتے ہیں جو کسی کے دشمن نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں جنگ کیا کرتی ہے، قتل و غارت گری اور خون ریزی کے علاوہ، بستیوں اور گھروں کے علاوہ جنگ دلوں کو بھی قبرستان بنا دیتی ہے۔ نکولاس بولا، جذبوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر معلوم ہے اس کمینے نے کیا کیا۔ جب میری بیوی سے تعلقات کا نتیجہ سامنے آنے کا وقت آیا، میری بیوی نے اس سے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس ذلیل شیطان نے کیا کیا؟ وہ میری بیوی کا مذاق اڑانے لگا۔ اس نے میری بیوی کے منہ پر نفرت سے تھوک دیا، اس سے فاحشہ اور بد چلن کہا، اور اس پر الزام لگایا کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بار زبردستی اس کے کندھے پر رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے میری بیوی کو بے عزت کر کے رخصت کر دیا اور بھاگ گیا۔ اس نے اپنی پوسٹنگ کہیں اور کرا لی۔ میری بیوی اور اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کا پتہ چلایا، مگر سارے خطوط واپس آ گئے کہ مکتوبہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ بعد میں میری بیوی نے ذاتی طور پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو کسی نے بتایا کہ وہ واپس امریکہ جا چکا ہے۔ میری بیوی زمانہ شناس عورت تھی۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اسقاط کے ذریعے معاملہ ختم کیا جا سکے، مگر وہ حرامزادہ کہنے لگا، مجھے اپنے گناہ میں شریک مت کرو۔ تمہارا دل چاہے تو اسے پیدا ہونے سے پہلے مار دو یا بعد میں، یا خود مر جاؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اور بالآخر یہی ہوا کہ میری بیوی نے خودکشی کر لی۔ جہاں وہ رہتی تھی وہ نیو یارک یا لندن جیسا شہر نہیں تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سب لوگ سب کو جانتے ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ میری بیوی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ آئی ایم سوری، سام نے کہا، یہ واقعی بہت المناک حادثہ تھا۔ حادثہ؟ وہ تلخی سے بولا، افسوس تو یہی ہے کہ سب اسے حادثہ کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ قتل تھا۔ قتل کا محرک ایک شخص تھا جو قانون کی گرفت میں نہیں آیا، اسی کی وجہ سے ڈالفن مرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے شادی کر لیتا یا اپنے ساتھ لے جاتا تو کیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ ڈالفن کی بطن سے جنم لینے والا اسی کا بچہ ہے، مگر وہ بے ضمیر، بزدل اور دغاباز شخص تھا۔ جب مجھے حقائق کا علم ہوا تو میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے ڈالفن کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس نے جو غلطی کی تھی غلط فہمی کا نتیجہ تھی یا جذباتی کمزوری کا نتیجہ تھی اور نادانستگی میں سرزد ہوئی تھی، لیکن اس بدمعاش نے جو کیا تھا سوچ سمجھ کر، جانتے بوجھتے کیا تھا۔ اس کے عزائم شروع سے ہی مذموم تھے۔ اس کی نیت ابتدا ہی سے یہ تھی کہ ڈالفن کے ساتھ مزے لوٹے اور پھر اسے گناہ کی دلدل میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ میں متواتر کئی دن رات کچھ کھائے پیے بغیر ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ قتل ہے۔ وہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں تھا جسے نتائج کا اندازہ کرنا دشوار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا،
یہ سمجھتا تھا کہ ڈالفن جیسی لڑکیاں بدنامی کے داغ کو عمر بھر ماتھے پر سجا کر پھرنے کی بجائے اس زندگی کا خاتمہ کر لینا قبول کرتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ فرار ہو گیا اور ڈالفن کو مرنا پڑا۔ چنانچہ اس کی موت کا ذمہ دار وہ ہے اور وہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا۔ میں مجبور ہو گیا۔ کئی سال کی جستجو کے بعد میں نے اس کا سراغ لگا لیا۔ وہ فوج سے مستعفی ہو چکا تھا اور اشتہارات بنانے والی ایک فرم کا مالک تھا۔ اس نے شادی بھی کر لی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ ڈالفن نام کی کوئی لڑکی سے یاد نہ تھی، کیونکہ اس نے ایک ڈالفن ہی نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو تباہ کیا تھا۔ میں کینیڈا کے راستے امریکہ پہنچا۔ اس کے دفتر کی عمارت بہت عالی شان تھی۔ میں نے اپنا کارڈ اندر بھجوایا۔ معلوم نہیں میرے نام سے اس کو کچھ یاد آیا تھا یا نہیں، اور وہ خوف زدہ یا پریشان ہوا تھا یا نہیں۔ اس نے مجھے اندر بلوا لیا اور میں نے اندر جاتے ہی کہا، تم ڈالفن کی موت کے ذمہ دار ہو، میں تمہیں سزا دینے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ریوالور نکالا اور ساری گولیاں اس کے دل میں اتار دیں۔ پھر میں وہاں سے فرار ہوا اور چھپتا چھپاتا برطانیہ لوٹ آیا۔ 2 مہینے پہلے مجھے گرفتار کر لیا گیا، مگر قدرت نے مجھے فرار کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ اب میں پھر گرفتار ہونا نہیں چاہتا۔ میں نے انصاف کیا تھا، کوئی جرم نہیں۔ قانون کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے سزا دے؟ قانون کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ نوجوان سامنے کا، اگر عدالتوں کی بجائے انصاف کرنے کا یہ حق ہر شخص کو دے دیا جائے تو انصاف کے اتنے ہی معیار ہو جائیں جتنے اس دنیا کی آبادی ہے۔ جھوٹ، سچ، مجرم اور بے گناہ یا ظالم اور مظلوم کا تصفیہ کرنے والے وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں میں میزان عدل رکھتے ہیں۔ وہ جذبات سے نہیں، عقل سے فیصلے صادر کرتے ہیں، اور ان کا تجربہ، ان کی تربیت اور ان کا فرض تمام قانونی امور میں ان کے ضمیر کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تم نے ایک بڑی غلطی کی، سزا دوسری غلطی کر دی۔ اب تمہیں بھی اپنی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تم کو یہاں سے واپس امریکہ بھیجا جائے گا اور وہاں کا نظام انصاف تم پر جو فرد جرم عائد کرے گا اس کی سزا بھی دے گا۔ البتہ میں ذاتی طور پر تمہاری طرف سے صفائی کے گواہ کی حیثیت سے پیش ہو کے قانون سے رحم اور رعایت کی درخواست کروں گا، کیونکہ تم نے ایک جان لی ہے تو اس کے اسباب بھی تھے۔ بعد میں تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے 3 جانیں بچائیں۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں جانتا ہوں قانون کے فیصلے ایسے پس منظر میں کیے جاتے ہیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ 3 سال کی سزا ہوگی، اور جب تم یہ سزا کاٹ لو گے تو واپس لوٹ آؤ گے۔ تمہاری ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تم نئی زندگی کا آغاز آسانی سے کر سکو گے۔ نہیں، نکولاس چلایا، 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ تم کبھی جیل نہیں گئے، اس لیے تم کہہ سکتے ہو کہ 3 سال کچھ نہیں ہوتے، مگر میں نے نازیوں کی جیل میں 3 سال گزارے۔ میں چاہتا ہوں جیل کا ہر دن 3 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ان 3 سالوں میں میری عمر 30 برس سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں 30 سال گنوا کے نکلوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ مجھے جانے دو، میں کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ نہیں نوجوان، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سامنے کہا، اگر تم کو جیل قبول نہیں تو موت قبول کرنی پڑے۔ دیکھو، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، نکولاس نے عاجزی سے گڑ گڑا کے کہا۔ اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں چاہتا تمہیں قتل کر سکتا تھا۔ میں عادی مجرم یا پیشہ ور نہیں ہوں، میں ایک شریف آدمی تھا اور اب بھی ہوں۔ مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے، میں جیل ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ میں آج کی رات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کروں گا۔ تم بھی اتنا تو کر سکتے ہو کہ خاموش رہو۔ نوجوان سامنے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھی تمہیں ایک رعایت دے رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو گولی تمہاری ٹانگ پر مار دوں، اور جب تم ناکارہ ہو جاؤ تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن پھر تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ میں تمہاری رحم دلی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں۔ تم نے اگر مجھے نہ کھولا ہوتا تو میں ملبے میں دفن ہو جاتا، اور تم نے ہمت نہ کی ہوتی تو جوزف کے 3 بچے مر جاتے۔ لیکن دوسری طرف میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ تم نے اس فرض کو مجبوری کیوں بنا لیا؟ نکولاس چلایا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے، سامنے افسردگی سے کہا۔ دوسروں نے بنا دیا ہے، لوگوں نے جنہوں نے مجھے اس علاقے کا پولیس چیف منتخب کیا اور قانون کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ حیرت اور صدمے نے نوجوان کو وقتی طور پر مفلوج کر دیا۔ یہ انکشاف اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ ہکا بکا کھڑا رہا۔ پھر اسے یقین آنے لگا کہ سام جو کچھ کہہ رہا ہے غلط نہیں ہے، اور وہ تقدیر کی ستم ظریفی سے ایک ایسے شخص کو رہا کرنے کی غلطی کر چکا ہے جو اب اس کو گرفتار کر کے پسے دیوار زندہ پہنچانے کا فیصلہ کر چکا۔ اس فیصلے کو بدلنا ناممکن نظر آتا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر اس نے زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ آزادی یا موت، وہ دونوں میں سے ایک کو قبول کر سکتا تھا، مگر جیل کو نہیں۔ وہ بے اختیار بھاگا۔ سامنے اطمینان سے ریوالور اٹھا کے اس کے دل کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ نکولاس منہ کے بل گرا، کچھ دیر ایڑیاں رگڑتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔
سام ہاتھ میں ریوالور لیے منجمد کھڑا رہا، اس لیے بھی نکولاس کی موت کا عینی گواہ کوئی نہ تھا۔ ریوالور جیب میں ڈال کے وہ بوچھل قدموں سے آگے بڑھا اور نکولاس کی لاش کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ غیر شعوری طور پر اس نے نکولاس کا ایک بازو تھاما اور نبض کی رفتار کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر نبض ساکت تھی۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر دائیں بازو کی شدید تکلیف کے باوجود اس نے نکولاس کی لاش کو بائیں ہاتھ کی قوت سے گھسیٹنا شروع کیا۔ ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ جسمانی طور پر وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے نوجوان نکولاس کی لاش کو کھینچنا ایک مشکل مرحلہ بن گیا تھا، حالانکہ نکولاس غیر معمولی جسامت یا وزن کا مالک نہیں تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اسی بائیں ہاتھ سے وہ اچھے خاصے صحت مند آدمی کو قابو کر لیتا تھا۔ اب اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں اور سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا، لیکن وہ نکولاس کے بے جان وجود کو گھسیٹتا اس آگ کی طرف لے جا رہا تھا جو اب جوزف کے پورے مکان میں پھیلی ہوئی تھی۔ الاؤ کے قریب پہنچ کر سام کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی اور اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ کر بہنے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تکان اور حدت کی پرواہ کیے بغیر اس نے نیچے جھک کر لاش کو بائیں کندھے پر اٹھایا۔ وزن سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور جب اس نے لاش کو جھٹکا دے کر کندھے پر سے آگ میں پھینکا تو خود اس کے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرا۔ انگارے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور اس کے آس پاس برس رہے تھے۔ خشک عمارتی لکڑی چٹک کر جل رہی تھی اور شعلوں کی زبانیں نکولاس کے جسم کے گرد ہر جانب رقصاں تھیں۔ یہی شخص ابھی کچھ دیر پہلے آگ سے دامن بچا کے نکل گیا تھا اور اپنے ساتھ 3 بچوں کو بھی نکال لے گیا تھا، مگر اب اس کا تن مردہ اسی کھنڈر کی چتا پر رکھا تھا اور بے رحم آگ اسے جلا کر خاک کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ سامنے بمشکل تمام خود کو سمیٹا اور سنبھالا۔ دہکتی زمین پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس جہنم کدے سے دور ہونے لگا جو زلزلہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آباد جنت تھا، مگر اب ایک مجرم کی عقوبت گاہ اور ایک محسن کی جائے اما بن گیا تھا۔ کھنڈر کی آگ نے اس ملزم کو جلا ڈالا تھا جس پر قتل کا الزام تھا اور اس بے غرض ہمدرد دل رکھنے والے کی آبرو کا برہم رکھ لیا تھا جس نے اپنی جان دے کر 4 جانیں بچا لیں۔ سام سڑک کے کنارے چلتا گیا اور پھر گھاس کے ایک قطعے پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو مسٹر جان اس پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی کار قریب ہی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے چیف، جان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ تمہارے کندھے کی چوٹ خاصی شدید ہے، ہو سکتا ہے کندھا اترا نہ ہو، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ خیر، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم بہادر آدمی ہو، چند روز میں ٹھیک ہو جاؤ گے، چلو میرے ساتھ۔ یس اولڈ مین، تم بہادر آدمی ہو، جلتی ہوئی لاش نے پکار کے کہا۔ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، سب بھول جاؤ گے۔ جان نے سام کی بغل میں ہاتھ ڈالا اور سہارا دے کر اسے کار تک لے گیا۔ میں نے انصاف کیا تھا چیف، کوئی جرم نہیں کیا۔ سام کے کانوں میں آواز آئی۔ اور اگر جرم کیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ وہ دوسرا آدمی کہاں گیا؟ وہ ہیرو جس نے 3 بچوں کو آگ اور ملبے سے نکالا تھا؟ جان نے اچانک پوچھا۔ وہ پھر اندر چلا گیا تھا، سام نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جان نے حیرانی سے کہا، تم نے اسے بتایا نہیں کہ اندر اب کوئی نہیں ہے؟ میں نے کوشش کی تھی، سام نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اس نے اندر سے کسی کی آواز سنی تھی، میرا خیال ہے بلی کی آواز تھی، مگر وہ کہنے لگا کوئی بچہ اور بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کھیلنے آ گیا ہو یا مہمان ہو۔ میں نے چلا کر کہا کہ جوزف کے گھر مہمان نہیں آتے اور یہ گھر اتنی دور ہے کہ کوئی بچہ بھی نہیں آ سکتا، مگر اس نے میری آواز نہیں سنی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن ایک ہاتھ سے میں اس کو زبردستی کیسے روکتا؟ وہ نوجوان اور طاقتور آدمی تھا، میرے دونوں ہاتھ ٹھیک ہوتے تب بھی وہ میرے روکے نہیں رک سکتا تھا، اس کے بچ کر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ مسٹر جان افسردہ اور خاموش کھڑے رہے۔ آخر وہ تھا کون؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، سام نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ آدمی نہیں، کوئی فرشتہ تھا جسے قدرت نے میری اور جوزف کے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے بھیجا تھا۔ خدا اس کی مغفرت کرے۔ مسٹر جان نے ہیٹ اتار کر سینے پر ہاتھ سے سلیب بنائی۔ اگر اس کا ڈھانچہ آگ بجھنے کے بعد مل جائے، سام نے کہنا شروع کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی آخری رسوم شاندار طریقے پر ادا کی جائیں۔ ہم اسے جرت کے اس مظاہرے پر میڈل تو نہیں دے سکتے، یہ احساس تو دے سکتے ہیں،
اور میری خواہش ہے کہ تدفین کے تمام اخراجات میں ادا کروں۔ جان نے سر ہلایا۔ ہم اسے پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کریں گے اور اس کی قبر پر یہ کتبہ لگائیں گے: وہ اجنبی جس نے اپنی زندگی 4 اجنبی انسانوں کی زندگی کے لیے قربان کر دی۔ پھر کار چل پڑی اور وہ الاؤ پیچھے رہ گیا۔ تو محترم سامعین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔